بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدر محترم حاضرین جلسہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو امام الانبیاء محبوب کبریا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، وہ نہیں کسی کا باپ اور نہ کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی جوڑ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد ہدایت کے لیے تقریباً 1,25,000 انبیاء اکرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ تمام نبیوں کا طریقہ ایک تھا، تمام نبیوں کا مشن ایک تھا، تمام نبیوں کی بات ایک تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہا، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ موسیٰ خلیل اللہ کہا، اور جب امام الانبیاء محبوب کبریا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا۔ الغرض تمام نبیوں کا مقصد ایک تھا کہ اللہ ایک ہے، اسی پر ایمان لاؤ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مشکل کشا ہے اور حاجت رفع ہے، تو ایسے لوگوں کا ایمان خطرہ میں پڑ جائے گا۔ اسی توحید کو سمجھانے کے لیے تمام انبیاء آئے اور طرح طرح کی تکلیف برداشت کی۔ میرے محترم بھائیوں، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ لیکن افسوس کہ آج کچھ میرے بھائی بہن شیطان کے فریب میں آ کر اللہ تعالیٰ میں انبیاء اولیاء کو شریک کرتے ہیں۔ نبیوں ولیوں پیروں سے اولاد مانگتے ہیں۔ اگر اولاد دینے کی طاقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نبی یا ولی میں ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی گزر گئی۔ ابھی تک ایک بیٹا نہیں ہوا، کس کو بیٹا نہیں ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور کس کی گود اولاد کی نعمت سے محروم ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی۔ اور کون ابھی تک اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور میں نہایت عاجزی و انکساری سے دعا مانگی۔ ربی ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ اولاد دینے کا خزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، خدا کے پیغمبر بھی اولاد اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیٹا کس سے مانگا؟ صرف اور صرف خدا سے، کسی نبی سے نہیں مانگا، کسی فرشتہ سے نہیں مانگا، کسی قبر سے نہیں مانگا، کسی پیر سے نہیں مانگا، کسی فقیر سے نہیں مانگا۔ ذرا
اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کو پوجتے ہیں۔ یہ سب لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم سب ایک اللہ کی عبادت کریں۔ قرآن کریم میں ارشاد خدا بندی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو کبھی نہیں بخشیں گے اور شرک کے علاوہ جسے چاہیں گے بخش دیں گے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بہت